ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، سے متعلق ہدایات فرمائی. اس کے ضمن میں مسلمانوں کو مختلف دروس اور تلقینات مرحمت فرمائی. آیت 9 سے آیت 27-28 تک لگ بھگ یہ بیان جاری ہے. اس سے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ غزوہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کار صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے نمونے کا ایک شاندار حصہ روشن باب ہے، اور پھر قرآن مجید میں اس سے متعلق ہدایات کو محفوظ کر دینا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ واضح بیان ہے کہ یہ غزوہ اور اس غزوے کے سے تعلق رکھنے والے بہت سے امور قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. یعنی آپ کو اور ہم کو ان اسباق اور دروس کی ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قیامت تک محفوظ دین میں اس کو شامل کیا اور ہم کو یاد دلایا کہ ان اسباق کو بھولا نہ جائے. آپ کی زندگی میں مسلمانوں کے حالات میں ایسے نشیب و فراز اور حالات پیش آئیں گے، ایسے ظروف پیش آئیں گے کہ اس غزوے سے متعلق جو واقعات رونما ہو چکے ہیں اور اس کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے جو ہدایات مسلمانوں کو اس قرآن مجید میں عنایت فرمائی ہے، اس سے آپ اور ہم روشنی حاصل کرتے رہیں. اور اگر غور سے دیکھیں تو حالات کچھ خاص بدلے نہیں ہیں. نام بدلے، زمانہ بدلا، علاقہ بدلا، لیکن حقائق آج بھی ویسے ہی ہیں جو اس غزوے کے تناظر میں ہم لوگوں کے کردار دیکھتے ہیں. آئیے اس پر سرسری نظر ڈالیں. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں واقع ہوا. احزاب اسے کہا جاتا ہے، اور اسی احزاب کے نام پر اس پوری سورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب متعین فرمایا. سورۃ الاحزاب کہتے ہیں. غزوہ احزاب کے تناظر میں سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب مانے جماعت، گروہ. پارٹی کو بھی حزب کہتے ہیں. حزب و فلاں آج کل چلتی ہے کہ فلاں پارٹی ڈھما پارٹی. تو حزب کی جمع ہے احزاب، گروہ، جماعتیں. اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں مشرکین مکہ، یہود اور ان کے رفقا جتنے بھی مسلم دشمن قبائل اس وقت موجود تھے، تقریباً سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف منظم انداز میں یلغار کی، لشکر کشی کی، تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے، ان کو ختم کر کے جو ہے ان سے راحت لے لی جائے. تو یہ ساری جماعتیں اکٹھا ہوئی تھی، مسلم دشمن طاقتیں. آج کل جیسے اقوام متحدہ کے کہنے پر مختلف اسٹریٹجیکل اور پالیسیوں کے تحت مسلمانوں کے خلاف اندر باہر مختلف منصوبوں کے تحت دشمن طاقتیں یا اسلام دشمن طاقتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتی ہے. ایک جو بولتا ہے دوسری اس کی تائید کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے احزاب کا وہ نقشہ جو اس جنگ میں نظر آتا ہے، مختلف موقعوں پر دشمن طاقتیں اس حربے کو آزماتی ہیں. اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے مشورے سے اس موقع پر مدینہ کی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینہ کے شمالی حصے میں جو سامنے کا کھلا ہوا حصہ تھا اس میں لمبی چوڑی خندق کھدوائی، اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے نئی چیز تھی، اس وقت یہ ان کے یہاں معروف بات نہیں تھی، پہلی بار یہ کھودی گئی۔ ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے جانیں گے۔ یہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا، یہ غزوہ اور یہ جنگ واقع ہوئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں۔ اس سے ہفتہ 2 ہفتہ پہلے کے خطبے میں میں نے واقعہ رجی اور بیر معونہ کا حادثہ، رجی اور معونہ کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس سے پہلے سن 2-3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ ہم جان چکے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، فتح کے بعد وہ صورتحال بدل گئی اور فتح نہیں رہ گئی، اگرچہ پورے طریقے سے شکست بھی نہیں تھی۔ 70 مسلمان صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے، 70 شہید ہوئے، دیگر نقصانات الگ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا یہ الگ۔ اس کے بعد 4 ہجری میں یہ رجی اور معونہ کا 2 واقعہ پیش آیا۔ رجی کے واقعے میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے لے جا کر شہید کیا گیا، اس کی کچھ تفصیل گزری کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ معونہ کے مقام پر 70 صحابہ کرام، اور یہ صحابہ کرام چیدہ اہل علم تھے، قرآن کا علم رکھنے والے، جن کو اس زمانے میں قرہ کہا جاتا تھا۔ یہ گویا صحابہ کرام میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا اہل علم طبقہ تھا جنہیں دھوکے سے شہید کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ غزوہ احد اتنا بڑا معرکہ ہو رہا ہے، اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اور یہ رجی کے مقام پر بغیر مقابلے کے 70 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، یعنی نقصان جانی اعتبار سے دونوں جگہ یکساں ہیں۔ یہ چھوٹا موٹا واقعہ، چھوٹا موٹا معاملہ یا حادثہ نہیں تھا، ایک جان بھی، اور پھر صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، بڑی قیمتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ دروس میں پڑھا کہ موت تو سب کو آنی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی کہ ان صحابہ کرام کی موت اللہ کے راستے میں ہو، یعنی شہادت ملے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچے سے اونچا مقام جنت میں حاصل ہو۔ گویا یہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گئے، لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ تو یہ 2 غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان، پھر اس کے بعد رجی اور معونہ کے موقع پر معونہ کے مقام سے لوٹتے ہوئے ایک صحابی جو بچ گئے تھے، عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں سے نکل گئے جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ راستے میں انہیں 2 شخص ملے جو آرام کر رہے تھے، یہ بھی وہاں آرام کرنے رکے، اور انہوں نے دشمن کے آدمی سمجھ کر ان دونوں کو قتل کر دیا، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان اور حفاظت یا حلیفی میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عہد شکنی میں شمار ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان کے قبیلے کے لوگوں کو ہمیں دیت دینا پڑے گی۔ چنانچہ آپ لوگوں سے دیت کے مال جمع کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور اس ضمن میں جب آپ مال جمع کر رہے تھے تو مدینہ ہی میں آباد یہود کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کا معاملہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے ان کو نکالا جا چکا تھا۔ بنو نذیر مدینہ ہی کے ایک حصے میں رہ رہے تھے مسلمانوں کے بیچ، اور مسلمانوں کی جب قوت ہوئی، بدر میں فتح حاصل ہوئی، تو یہ ساری طاقتیں دبک گئی، لیکن احد میں جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو یہ پھر سے جری ہونے لگے۔ منافقین اور ان کی سانٹھ گانٹھ، مسلمانوں کے خلاف ساز باز سازشیں بڑھنے لگی، اور مسلمان دشمن طاقتوں سے بھی ان کے روابط بڑھنے لگے، بنو غطفان ہیں، قریش ہیں اور دوسرے لوگ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بنی نذیر کے قبیلے کے درمیان معاہدہ تھا۔ آپ اس معاہدے کی روح سے اگر مسلمانوں پر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ان کے معاملے میں تعاون دینا بنو نذیر پر لازم تھا، جیسے مسلمان کچھ چیزوں میں ان کے مکلف تھے کہ ان کی حفاظت کرے، ساتھ دے میں مصیبت کے وقت۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی روح سے بنو نذیر کے یہاں گئے کہ ہمیں یہ دیت کی رقم ادا کرنی ہے اور آپ بھی اس میں اپنا تعاون پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے، اور بنو نذیر کے لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے۔ کہا کہ ہم ابھی آتے ہیں اور آپ کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ وہاں سے ہٹ کر دوسرے مقام پر پہنچے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ چنانچہ یہودیوں کے ذہن و دماغ میں بدبختی کا یہ عالم ہوا کہ انہوں نے طے کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں، یہیں ان کو ختم کر کے قصہ باب بند کر دیتے ہیں۔
کہا کوئی ہے جو جس مقام پر یہ بیٹھے ہیں اوپر سے اس دیوار کے پیچھے اوپر سے یہ چکی آپ پر ڈال دے اور آپ کا کام تمام ہو جائے، آپ شہید ہو جائیں۔ بعض نے ابن مشکم وغیرہ نے روکا کہ دیکھیے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرو گے تو انہیں خبر دے دی جائے گی، گویا ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں، اللہ بچائے گا، اللہ خبر دے دے گا، خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے بھی یہ برخلاف ہے۔ لیکن وہ مانے نہیں اور اس پر آمادہ ہوئے، ایک شخص کو تیار کیا اور اس نے یہ طے کیا کہ میں چکی پیچھے سے لے جا کر اوپر کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی، آپ وہاں سے فوراً اٹھے اور نکل گئے، پیچھے پیچھے صحابہ کو وہاں بتایا نہیں۔ مقام پر پہنچنے کے بعد جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی اسکیم بنائی، سازش کی اور مجھے مارنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی، مجھے مارنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے اس کی خبر دی۔ اور پھر آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بنو نذیر کے لوگوں سے، ان کی شرارتیں ایسے بھی بڑھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے عہد اور معاہدے کی مخالفت مختلف انداز میں پہلے ہی سے کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل اور امہال سے، چھوٹ دینے سے کام لے رہے تھے، لیکن جب ان کی جرأت یہاں تک بڑھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے متفق بھی ہو گئے اور اقدام کی تیاری بھی کر لی، تب آپ نے یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تم مدینے سے نکل جاؤ، مدینے سے اپنا بوریا بسترا گول کر لو۔ یہ معاملہ جب ہوا، ظاہر سی بات ہے میں نے جو پس منظر بتایا غزوہ احد، رجی اور معونہ کے حادثات، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو بدر کے بعد جو قوت، شوکت اور دبدبہ حاصل ہوا تھا اس میں ایک کمی آ گئی تھی اور دشمن طاقتیں جرأت اور جسارت میں آگے بڑھ رہی تھی، اور اسی ضمن میں بنو نذیر نے یہاں تک کا قدم اٹھا لیا۔ دل میں تو بغض عناد ہٹ دھرمی رکھتے ہی تھے، یہود کی سرشت رہی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکل جانے کا حکم دیا۔ دیکھیے یہ معاہدہ، مسلمانوں کا اخلاق، اتنی بدعہدی کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہے ہیں، براہ راست لوگ اس طریقے سے، قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہلتیں جو دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مارنا کاٹنا نہیں چاہ رہے ہیں، قتل کرنا غیر مسلموں کو اسلام کا مقصد یا تعلیم یا انداز اور طریقہ نہیں ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے، شر و فساد کا خاتمہ بغیر لڑائی اور جھگڑے کے ممکن نہ ہو، تب اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گویا الٹیمیٹم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور تمہارے پاس 10 دن ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن اس درمیان راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتہ چلا تو اس نے بنو نذیر کے لوگوں کو، حی بن اخطب اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے آپ لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم اپنے میرے 2000 سپاہی اور ساتھی بالکل تیار ہیں مسلح انداز میں آپ لوگوں کا دفاع کرنے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ بنو غطفان کے لوگوں سے یہ لوگ، ان لوگوں کی حلیفی تھی، یہ مشرک قبیلہ، اور یہ بہت بڑا قبیلہ تھا مشرکین کا مکہ میں، نجد کے اس علاقے میں، چنانچہ ان سے بھی ساز بازی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ منافقین نے، بنو غطفان نے اور دوسرے مخالف قبائل نے ان کو گویا اندر سے یہ اطمینان دلایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اگر مسلمانوں نے کوئی اقدام کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب وہ مقررہ مدت پوری ہو گئی اور یہ نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی لشکر تیار کیا اور قبیلہ بنو نذیر کا، ان کے قلعے کا، گڑھئی کا محاصرہ کیا۔ اچھا، کچھ لوگ 6 دن کہتے ہیں، کچھ لوگ 15 دن، یہ محاصرہ قائم رہا۔ اس درمیان جن لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہو یا بنو غطفان کے قبائل ہوں یا دوسرے کچھ یہودی اور دوسرے قبائل، مشرک قبائل، کوئی بھی بنو نذیر کی معاونت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ شیطان کے جیسا معاملہ، اذ قال الانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، فلما کفر، قرآن نے اس کی مثال دی ان کے اس حرکت کی، منافقین کی اور ان لوگوں کی، جب وہ کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ ہم سے اور آپ سے شیطان گناہ کرواتا ہے، سارے انسانوں سے۔ جب ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد اب شیطان ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اس وقت کا معاملہ بھی ہے یہود کے، ہمارے لیے آج بھی روز ہوتا رہتا ہے۔
بہرحال گناہ کے کاموں میں شیطان ابھارتا تو ہے لیکن اس کا انجام بھگتنے کے لیے ساتھ نہیں رہتا۔ بنو نذیر کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا، لہٰذا وہ تیار ہو گئے کہ ہم لوگ، آپ ہماری امان دے دیں، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ پھر بنو نذیر کو وہاں سے نکلنے دیا گیا، اچھا خاصا مال غنیمت مسلمانوں کو بغیر مقابلے کے ہاتھ آیا۔ وہاں سے نکلنے والے یہ یہودی کچھ خیبر کے مقام پر چلے گئے، زیادہ تر خیبر گئے، اور کچھ دوسرے علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ زیادہ تر بڑے بڑے لوگ، حوی بن اخطب یہ یہودی عالم تھے، حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد بڑے عالم یہودی، حوی بن اخطب، سلام ابن الحقیق، اور یہ ایسے بڑے بڑے سردار یہودی جو تھے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہوئے۔ یہ بنو نذیر کا واقعہ 4 ہجری میں ہوا، بیر معونہ وغیرہ کے واقعے کے بعد۔ اس کے بعد کچھ چھوٹی موٹی مہمات ہوئی۔ بظاہر مسلمانوں کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبرانہ قیادت کی بنیاد پر ایک قسم کا سکون ملنا شروع ہوا۔ دوسروں کی حوصلے ہمت بڑھے ہوئے تھے، بغض و عناد دل میں چھپائے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ پنپ رہا تھا۔ لیکن یہ بنو نذیر کا جو واقعہ ہوا، اور پھر دومت الجندل کے ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات بنفس نفیس شریک ہو کر قیادت کر کے ایک دستے کے ساتھ ان کی طرف چڑھائی کی۔ قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایسے 2-3 واقعات اور ہوئے، مقابلہ تو نہیں ہوا لیکن ان کو بھاگ کر جانا پڑا، کچھ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے لگی۔ اب جب ان یہودیوں نے جو بنو نذیر سے خیبر کے مقام پر منتقل ہو چکے تھے، یہ جل بھن رہے تھے، تپ رہے تھے، اور مسلمانوں کی مزید پیش قدمی اور قوت دیکھ کر ان کو اور زیادہ جلن ہوئی کہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ کے لوگ، بنو غطفان جنہوں نے ہمارے تعاون کا وعدہ کیا تھا، آگے چل کر یہ چڑھائی کریں گے، لیکن سب خاموش بیٹھے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی۔ اب یہ غزوہ احزاب اور جنگ خندق کی گویا یہاں سے تحریک شروع ہو رہی ہے۔ یہودی آج بھی اقوام متحدہ کے کرتا دھرتا پیچھے سے یہودی ہی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ادارے ازم یہودیوں کے ہی ہیں، اور یہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف منصوبے جو آج زیر عمل ہیں، وہ چاہے ہندوستان میں ہوں، مصر، سعودی عرب، کویت، عرب ممالک ہوں، یورپ اور دوسرے مقامات پر ہوں، وہ عام طور سے یہودی دماغوں کی پیداوار ہی ہیں، یا یہودی یا یہودیوں کے رفقا اور ان کے ساتھی، وہ چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، تھنک ٹینکس، یا دوسری شکلوں میں۔ مختلف قسم کی تنظیمیں ان کی خفیہ انداز میں کام کرتی ہے۔ ماسونیت، موساد اور یہ ان چیزوں کو تو دنیا آج جان چکی ہے۔ ماسونیت سالہ سال زیر زمین تھی۔ اس کا انگریزی نام کیا ہے؟ فری میسن کو عربی میں ماسونیت کہتے ہیں۔ ایسی اور بھی کئی تنظیمیں ان کی خفیہ ہیں۔ بعض تنظیمیں ایسی ہیں، عربی رسالوں میں یہ چیز آتی ہے کہ صرف حکومت، مختلف دنیا کی مختلف حکومتوں کے حکمران اس کے حصہ ہیں۔ جو صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں رشیا کے، امریکہ کے، فلاں اور فلاں کے، صرف وہ لوگ ارکان ہیں۔ اس میں کوئی مسلمان، کوئی عرب نہیں ہے۔ ان کی خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے اشارہ کیا، آج بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں تاکہ آپ غزوہ احزاب کے معاملات کو اپنے موجودہ حالات میں دیکھیں، مختلف کردار کو موجودہ کردار میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ بہرحال اب بنو نذیر سے یہ حضرت 20 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا گیا۔ خیبر میں مقیم یہودیوں کا 20 لوگوں کا وفد تیار ہوا، جس میں یہ بڑے بڑے یہودی سردار شامل تھے، حوی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور کئی بڑے بڑے علماء اور سردار۔ یہ لوگ پہلے مشرکین مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ لوگ ساتھ دے میں فوج کشی کریں، آپ لوگوں کا بھی معاملہ مسلمانوں سے ٹھنا ہوا ہے، بدر اور احد کے مارکے ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ ساتھ دیں تو ہم آپ لوگوں کا، آپ آئیے مدینہ پہ حملہ کریں، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور دیگر قبائل کو بھی اکٹھا کر کے سب مل کر مسلمانوں پر یلغار کر کے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ تیار ہو گئے، ان کو دیر نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اس سے پہلے جانا، غزوہ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر پھر ہم آئیں گے اور ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔
مسلمانوں نے اس کی حامی بھری تھی، اور سال پورا ہونے کے بعد وقت مقررہ پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوجوں کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، کئی دن قیام کیا، مشرکین کا انتظار کیا وعدے کے مطابق۔ لیکن ابو سفیان مکہ سے تو نکلا، مر الزہران یا ایک مقام پر پہنچنے کے بعد واپس ہو گیا، اور یہ بہانہ کیا کہ قحط کا زمانہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، لہٰذا ایسے میں جنگ کرنا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ہم کسی اور موقع پہ مقابلہ کریں گے۔ جبکہ وہ اندر سے بددل اور بجھا ہوا تھا، خوف اور دہشت اس کو گھیرے ہوئے تھی، تو بہانہ کر کے وہ واپس ہو گیا۔ یہ قلق تھا مشرکین مکہ کو، وعدہ کرنے کے باوجود ہم لوگ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر میں دوبارہ نہیں گئے، اور مسلمان وعدے کے مطابق وہاں پہنچے، تو یہ ایک طریقے سے بے عزتی بھی تھی، انا کو ٹھیس بھی پہنچی تھی، طاقت، قوت، شوکت اور نام کو بٹا لگنے والی بات تھی۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنی اس بات کو پورا کریں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت کو حاصل کریں، جو بٹا لگا ہے اسے صاف کریں۔ چنانچہ جب یہودیوں نے یہ تجویز پیش کی تو مشرکین مکہ نے اس کو فوراً قبول کیا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، ہم پورا ساتھ دیں گے، بلکہ حملہ کرنے میں پیش رہیں گے۔ یہ وفد جو یہودیوں کا وفد تھا، اس وقت کے اقوام متحدہ کا کار بنانے والا، مشترکہ محاذ کو بنانے والا، میں اقوام متحدہ کہہ رہا ہوں صرف ذہن میں اس نقشے کو تازہ کرنے کے لیے کہ آج کی شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، چیز وہی ہے۔ وہاں سے یہ لوگ بنو غطفان کے قبیلے کے گئے، بڑے قبیلہ تھا یہ بھی مشرکین کا، طاقتور تھا، بڑی نفری تھی، وہ لوگ بھی فوراً تیار ہو گئے، اور پھر انہوں نے آس پاس اور ارد گرد کے جتنے وہ قبائل جو مسلمانوں کے خلاف تھے، بنو سلیم اور دوسرے لوگ، سب کو مل جا کر بات چیت کی، سب تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد مشرکین مکہ کے قریش، کنانہ اور اس علاقے میں جو تہامہ کہلاتا ہے، وہاں آباد دوسرے کئی قبائل کے لوگ سب اکٹھا ہو کر 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے۔ مر الزہران پہ آنے کے بعد بنو سلیم یا بنو سلیم غالباً کہ وہ ضمنی ذیلی جو قبائل تھے، جنہوں نے مل کر معونہ کے مقام پر، بیر معونہ کے کنویں کے پاس 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا تھا، جس کا واقعہ اس سے پہلے گزرا۔ 70 صحابہ کرام کو، جس جو احد کی بھی تعداد ہے، وہ قبائل بھی آ کر مل گئے، گویا اللہ کے کوئی مرضی تھی کہ یہ بھی ساتھ آ جائے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ چنانچہ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھے، یہ شمال کا حصہ تھا، مشرقی حصے سے بنو غطفان کے قبائل نکلے، بنو غطفان، مرہ، اشجع، ایسے کئی قبائل، یہ آگے بڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اور بھی کئی قبائل، زغابہ اور کیا کیا نام ہیں، الگ الگ قبائل ملے، ہر قبیلے کی قیادت یا بڑے لشکر کی قیادت الگ الگ آدمی کہہ رہے تھے، میں اس کا ناموں کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ بیان کیا جائے۔ یہاں مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ سب ملا کر 10,000 کا لشکر ہو گیا، 10,000 کا لشکر بن گیا، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد پورے مدینہ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو ملانے کے بعد بھی 10,000 کی تعداد نہیں تھی۔ اہل علم نے لکھا کہ مدینہ میں جو مسلمان تھے ان میں لڑنے کے لائق افراد کو، صحابہ کرام کو اگر چھانٹا جاتا، جو مسلمان بظاہر تھے، حقیقی اور بظاہر، سب ملا کر 3,000 کی تعداد بنتی، 3,000، پھر بچے اور عورتیں اور دوسرے لوگ بقیہ بچتے ہیں۔ ان 3,000 میں بھی ایک تعداد منافقین کی تھی، جو حقیقت میں مسلمانوں کے مخالف تھے۔ آگے ان کے اقوال آ رہے ہیں، جس کے بارے میں اہل مفسرین نے لکھا کہ یہ کم از کم 70 منافقین تھے، تو یہ 70 کا تو یہی تذکرہ ہو گیا، ان کے ساتھ دینے والے کچھ اور بھی رہے ہوں گے۔ مدینہ، یہ آپ ایک نقشہ کریں، فرض کیجئے شمال کا حصہ ہے، شمال کا حصہ پورا کھلا ہوا ہے، دوسرے جو حصے ہیں جنوب، مشرق، پیچھے کا حصہ، یہ حصے یا تو پہاڑی حرہ جس کو کہتے ہیں، حرہ جلا ہوا پہاڑی لاوا، کالے پتھر کے، اس کو لاوا کہتے ہیں، عربی میں حرہ کہتے ہیں۔ تو مدینہ کے اطراف میں آپ کو کئی حرات ملیں گے، تو بعض پہاڑیاں ہیں اور کچھ کھجوروں کے باغات تھے، جہاں لشکر کا گزرنا، راستے تو چلنے پھرنے کے لیے ٹھیک تھے، موجود تھے، لیکن لشکر یا کوئی فوج آ کر اس طرف سے حملہ کرے یہ ممکن نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ مگر پیچھے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، ان کی گڑھی اور قلعے تھے، تو وہ پیچھے تھے، مسلمانوں کے اب تک حلیف تھے، ان کا معاہدہ تھا۔ سامنے سے
مخالفین کا، دشمنوں کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے شمال کی طرف سے۔ چنانچہ جیسے ہی مکہ سے، ابھی ہم نے یہاں تک مشرکین کا اور ان کے لشکر کا تذکرہ کیا، لیکن مکہ سے جب یہ لشکر نکلنے لگا اور اس وقت یہ 4000 تھے، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی آپ کی قیادت انتہائی بیدار قیادت تھی۔ ہمارے یہاں اب اس کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں کی قیادتیں کمیشن کھاتی ہیں، ہاں اپنی ذات کو دیکھتی ہیں۔ اور ابھی تو دل چاہ رہا تھا کہ ان سلسلوں کو روک کے حرام خوری پر بیان کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں عوام تو عوام، خواص بھی دین کا بھی سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہے کہ حرام کھانے سے کوئی دقت نہیں ہے۔ کوئی ڈونیشن کی شکل میں کھا رہا ہے، کوئی رشوت کی شکل میں کھا رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی حصے بکرے کے جو حقوق ہیں وہ غصب کر رہا ہے، کوئی زمین جائیداد میں دھوکہ دیتا ہے، کوئی قرض ڈبا دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر طرف حرام خوری کی ایک باڑھ ہے۔ عام سے عام آدمی اپنا ووٹ بیچنے کے لیے حرام پیسہ لے کے ووٹ دیتا ہے، کمیشن خوری کے نام پہ حرام خوری، اور سارے لوگ سماج میں عزت دار ہیں۔ سودی لین دین عام، جس کے بارے میں قرآن کا صاف واضح اعلان ہے کہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم لوگ اللہ سے جنگ کا اعلان کر کے محفوظ رہیں گے؟ اور ایسا لگتا ہے مسلمان اتنا نڈر بے خوف ہو گیا، بولتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ نہیں، میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اب یہ بولیے، اللہ کا ڈر آئے گا تو یہ سودی لین دین، حرام خوری، گناہ سر عام، اللہ کے دین کی مخالفت، اور یہ چال بازیاں، بھائی کا بھائی حق مارنے کے لیے چال بازیاں کرتا ہے، اپنے دماغ، صلاحیت، قوت کیا کیا لگا رہا ہے۔ ادارے، اسکول اور اداروں کے نام پر ڈونیشن خوری عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بولے تو وہ برا بولنے والا، یہ فلاں کو بول رہے ہیں۔ آپ اللہ اور رسول کا نام لے کر دین کی ٹھیکیداری ظاہر کرتے ہو اور حرام خوری کر رہے، کوئی بولے بھی نہ۔ اور جب بولنا بند ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لکھ لیجئے، یہ بولنے والا بند کر دینا بہت بڑی نعمت ہے ہمارے سماج میں۔ غلطیوں کو غلطی بولنے والے، یہ ایک موضوع ہے مستقل، موقع نہیں ہے۔ بہرحال میں پھر سے واپس لوٹتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت بیدار مغز قیادت تھی۔ آپ ہر چیز کی بالکل واضح خبر رکھتے تھے، دماغ اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی تھی۔ مسلمانوں کے مفادات کے سلسلے میں آپ انتہائی سرگرم تھے۔ خبر ملتی کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، فوراً اقدام کرتے جو ممکن ہوتا اور جو حکمت کا تقاضا ہوتا۔ پڑھیے سیرت۔ ایسی ہماری قوم کو بھی رہنا چاہیے، لیکن ہم تو میں محفوظ ہوں، ہاں بغل میں اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اب یہ مزاج جو غیر مسلم کا، مادہ پرستوں کا ہے، وہ مسلمانوں کا ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جیسے ہی خبر ملی کہ یہ مشرکین مکہ، یہود اور سارے لوگ مل کر مدینہ پر حملے کا پروگرام اور منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ نے فوراً صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا۔ دیکھیے تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کرتا، آپ بذات خود دنیا کے ذہین ترین انسان، انتہائی کامیاب سپہ سالار، جنگی ماہر، ایسے ماہر جہاں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کی مہارت بھی جو ہے انتہائی کم نظر آتی ہے، احد میں ہم دیکھ چکے۔ آپ خود فیصلہ کر دیتے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، صحابہ کرام آپ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے اور فوراً قبول کرتے۔ لیکن آپ امت کے لیے گویا نمونہ پیش کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہو، اور خاص طور سے ایسے کہ نئے حالات پیش آ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی واضح کوئی تعلیم ان حالات میں آپ کے سامنے نہیں ہے، تو یہ تعلیم ہے کہ صاحب آپ لوگ اہل علم سے مشورہ کریں۔ اجتماعی امور میں مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے آپ مختلف مقامات پر مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کیا گیا، مشورے میں اہل علم، جانکار لوگ شریک ہوتے ہیں۔ سب نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اپنے دفاع کے لیے جب سامنے سے ہمارے اوپر یلغار ہو رہی ہے، دشمن ہمارے شہر پر آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی روک تھام کا ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے یہاں فارس میں اختیار کیا جاتا ہے کہ بستی کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اس تجویز کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو کھودنے کے لیے بھی کیسی منصوبہ بندی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں،
10 آدمی کا گروہ بنایا، یہ 10 آدمی، یہ 10 آدمی، یہ 10 آدمی، کم از کم 3 جماعت بنائی، اور ہر ایک سے کہا کہ آپ میں سے ہر شخص کو 15 فٹ لمبی خندق کھودنی ہے، نہیں 15 فٹ گہری اور 30 گز ہاتھ جو ہے لمبی کھودنی ہے۔ 10 آدمیوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور 20 دنوں میں یہ خندق کھودی گئی۔ کام کو بانٹا جا رہا ہے افراد کو کہ آپ یہاں سے یہاں تک، آپ یہاں سے یہاں تک، آپ یہاں، پورا مدینہ کا شمالی حصہ آج بھی اس خندق کے کچھ نشانات آپ جائیں تو نظر آ جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کو کام بانٹا گیا، 10 کا گروپ بنایا گیا، اور خندق کی کھدائی کا کام ان لوگوں نے بہت کم مدت میں 10 دنوں میں یا اس سے کچھ کم زیادہ میں اس کو انجام دے لیا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی طور پر ایک طرف خندق کھود رہے ہیں، خواتین اور بچوں کے انتظام کے لیے کچھ گڑھیوں میں مضبوط جگہوں پر ان کو قیام کرایا گیا۔ یہ اطمینان نہیں تھا کہ بنو قریظہ اپنے عہد و معاہدے پر ٹکے رہیں گے، لیکن یہ خوف اور خطرہ مسلسل قائم تھا کہ اگر وہ ہمارے مخالف ہو گئے تو پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں، اور عورتوں بچوں کی حفاظت کا معاملہ تھوڑا سا سنگین ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف سے لوگ غفلت میں نہیں تھے۔ ایک طرف یہ معاملہ تھا کہ مدینہ میں اتنی کم تعداد اور 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اگر وہ مدینہ میں گھس جاتا تو مسلمان مقابلہ کرنے کے دنیاوی اعتبار سے لائق نہیں تھے۔ مزید یہ کہ بیوی بچوں کی، کھیت کھلیان کی، گھروں کی حفاظت مزید مشکل مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن ایسے میں خندق کھود کر دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں، عمل، اقدامات اس وقت بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اگر ہم صرف مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں اور پھر یہاں خندق میں یہ اقدامات مقابلے کے اختیار نہیں کرتے، دنیاوی تدابیر کو بروئے کار نہیں لاتے۔ کتنی صاف تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ اور دروس و اسباق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمیں بھی مشورہ کر کے ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، اس کا مقابلہ اور دفاع کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جو ہمارے بس میں ہیں۔ وہ اپنے اقدامات کرنے کے بعد بدر میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر دعا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کے بعد دعا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، اللہ نتیجہ تیرے ہاتھ میں، ہم تیری مدد چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظامات کر رہے ہیں، اور انتظام بھی کیسا کر رہے ہیں کہ آپ بذات خود خندق کی کھدائی میں شریک ہیں۔ ہم اس کی تذکرے کو آگے کرتے ہیں۔ آپ خود بھی، حضرت برا اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا پیٹ بھی جو ہے دھول سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے جا کر، یہ دوسری ایک بات کہ خندق کی کھدائی، دفاع کا معاملہ، پھر معاشی تنگی کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایات کے الگ الگ ہیں، میں ہر ایک کا حوالہ اور ترتیب وار نہیں شاید بیان کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک بھوکے رہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کھانا ملتا بھی تو کیسا کہ کچھ جو لایا جاتا، 2 خاتون 2 کلو جو، 2 سا جو لے کے آئی، اس جو میں ہیٹ آنے والی چکنائی، یعنی ایسی چربی جس میں بدبو آ رہی ہے، اس کو ملا کر پکایا اور لوگوں کو کھانے کے لیے، بدبو آ رہی ہے، طبیعت میں ایک قسم کا انقباض اس سے محسوس ہو رہا ہے، لیکن بھوک کی شدت ایسی ہے کہ جو ہے وہ کھا لیا جائے، اسی کو کھا لیا۔ 3 دن تک فاقہ، ایک طرف معاشی تنگی، دوسری طرف مسلمانوں کی قلت، مسلمانوں کا انتظار، تیسرے یہ کہ درمیان میں منافقین، ہر طرف سے خطرہ۔ کیسا نازک مرحلہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اس کا اندازہ قرآن کی ان آیتوں سے جو ہم نے پڑھی اس سے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نقشہ کھینچا، اللہ کے بیان اور قرآن کے فرمان سے ہی ہم اگر اس کے گہرائی کو دیکھیں، سرسری بھی غور کریں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے صورتحال کتنی نازک، خوف اور دہشت کا کیسا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو جو تم پر اللہ نے کیا، انعام کو، احسان کو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس فوجوں کی فوجیں چلی آئیں تم پر یلغار کرنے، جنود، جندن کی جمع، لشکر کے لشکر، فوج کی فوج، کئی فوجیں آ گئی
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ قرآن تاریخ کی کتاب ہے نہیں واقعات بیان کرنے کی کہ اس میں ترتیب سے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں یا سیرت نگار اور مورخ بیان کرتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن کا انداز ہے کہ جو اصل مقصود ہے، جو ہدایت ہے، جس کی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔ اس میں تاریخی ترتیب نہیں بلکہ ہدایت کی ترتیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ ارسلنا علیہم فارسلنا علیہم ریحا، چنانچہ ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، تیز و تند ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے دیکھا نہیں، یعنی فرشتوں کو۔ یہ جنگ کے آخر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی۔ ہاں، میں اگلی آیت ماحول کی بنیاد پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اصل سبق تو یہی ہے ہمارے لیے کہ کتنے بھی سنگین سخت حالات ہوں، ایک بندہ مومن پورا توکل اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور حقیقت میں توکل اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ پر کرے گا تو مشکل سے مشکل حالات ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ مر بھی گیا تو شہید ہوگا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ یہ کوئی ناکامیابی نہیں ہے، مرنا تو ہر انسان کا خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے راستے میں دین کے لیے، لوگوں کے لیے ہماری موت ہے۔ سعادت کی بات یہ ہے، بستر پہ تو سبھی مرتے ہیں، سب کو مرنا ہی ہے، اللہ کے لیے موت آئے، یہ اللہ کی طرف سے عزت دینے والی بات ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ صحابہ حضرت عمر جیسے لوگ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، حضرت خالد کی تمنا تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے جو لوگ بھاگتے ہیں انہیں دیکھیں آ کر کہ میں تمنا کرتا تھا، اتنی ساری جنگیں لڑی لیکن مجھے موت بستر پہ آ رہی ہے، شہادت نصیب نہیں ہوئی مجھے۔ اس کی لوگ حکمت بیان کرتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مدد کی، کیسے بھی حالات ہوں اگر ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم سبق ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج جتنے بھی برے حالات ہوں، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، دشمنوں کا مسئلہ ہو، ہاں آپ کے سامنے یہ لوگ آ کے بولتے ہیں کہ حرام خوری نہیں کرو گے تو ترقی نہیں کرو گے، نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، تکلیف آئے گی۔ ایمانداری سے دھندا کرنے میں، ایمانداری پر قائم رہنے میں، سچ بات بولنے میں آپ کو لگے گا کہ ہم سے فلاں ناراض ہو رہا ہے، فلاں مخالف ہو رہا ہے، یہی تو امتحان ہے کہ آپ جب بھی سچائی کا ساتھ دیکھیں گے، حق دیں گے، حق پر چلیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اس میں آپ کو دقت و پریشانی دکھائی دے گی۔ یہی امتحان ہے کہ اس پریشانی کے باوجود آپ اللہ کے حکم سے پھر نہیں رہے، یہ امتحان میں کامیابی ہے۔ اور ہر روز ہر مقام پر یہ صورتحال آنی ہے، آپ صحیح استعمال راستہ اختیار کرتے ہو یا غلط۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو مدد ہوگی۔ یہ غزوہ احزاب کا ابتدائی سبق اللہ نے سب سے بنیادی بات بیان کی، بڑی بات۔ یہ ساری باتیں ہوئی لیکن اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ حالات کیسے تھے؟ اگلی آیت میں، اذ جاؤکم من فوقکم، جب یہ دشمن لشکر تمہارے اوپر سے چڑھے آ رہے تھے، وبالاسفل منکم، اور نیچے اور نشیبی حصے سے بھی تمہاری طرف بڑھ رہے تھے، واذ زاغت الابصار، اور جب نگاہیں آنکھیں پتھرا گئی، ٹیڑھی ہو گئی، زاغت ٹیڑھا ہونا، آنکھیں پتھرا گئی، وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ قلوب دل کو کہتے ہیں، حناجر حنجرہ کی جمع گلے کو۔ عربی میں یہ محاورہ ہے کہ دل جو ہے گلے میں آ گیا، اردو میں محاورہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تو عام طور سے مترجمین نے یہی اردو کے اس محاورے کا، عربی محاورے کا ترجمہ اردو محاورے سے کیا کہ دل گردنوں میں آ گئے کا ترجمہ کیا، کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی اچھے اچھے لوگوں کا پتا پانی ہو گیا۔ ہاں، عام تو عام، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ایک قسم کے خوف اور دہشت میں مبتلا تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیسے سنگین حالات رہے ہوں گے۔ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ بدر اور احد میں مقابلہ کر رہے ہیں، ہاں، اور اچھے ایسے مقامات پر جہاں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں بہادری کا مقابلہ کر رہے ہیں، بہادری سے مقابلہ کرتے تھے، ان کی یہ حالت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین کہ اوپر سے نیچے سے دشمنوں کی یلغار ہے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، ٹیڑھی ہو گئی، ہاں، اور دل کلیجے منہ کو آ گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ صورتحال کیسی سنگین ہے، ہاں، طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہو گئے۔ اب ایسے سنگین حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا، ان کی ابتلا اور آزمائش ہوئی۔ کیا مطلب ہوا؟ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی نشیب و فراز آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں،
یہ مسلمانوں کی لوگوں کی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دنیا میں یہ ہونا ہی ہے، اور یہ نہ ہو تو دنیا کی زندگی بیکار ہو جائے۔ اور جب سخت اور مشکل حالات ہوتے ہیں وہاں صحیح غلط کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ کون پکا مسلمان ہے کون منافق ہے وہاں چھٹتا ہے آدمی۔ عام حالات میں سب لوگ آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، سب اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں۔ سخت حالات پڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کون حقیقت میں ہمدردی رکھنے والا، دل سے محبت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے، کون سچا دوست ہے کون دوست نہیں ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں ایک آدمی جب اس کی ترقی کا دور ہے، سارے لوگ آوان احیان احباب ارد گرد منڈلا رہے ہیں، جہاں اس کو سختی کے حالات پیش آئے لوگ چھٹ جاتے ہیں۔ مشکل حالات میں وہی ساتھ دیتا ہے جو سچا پکا محبت کرنے والا ہوتا ہے، ایمان پر وہی قائم رہتا ہے جو حقیقی ایمان والا ہے، دل سے وہ مسلمان اور مومن ہے، پکا قرآن و حدیث کو ماننے والا۔ آج ہمارے ہاں کون ایک آدمی بتائیے جو یہ بولے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈرتا ہوں؟ کوئی نہیں بولتا۔ پوچھیں گے تو سب سینہ تان کے بولیں گے میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن کتنے ہیں؟ ایک آدمی بتائیے جو اپنے آپ کو بے وقوف کہتا ہو، ایک آدمی بتائیے جو اپنے آپ کے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں قرآن حدیث کے مخالف کام کرتا ہوں۔ بولنے میں ایک آدمی یہ نہیں مانے گا، لیکن کرنے میں ایک آدمی ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ گناہ ہوتے ہیں، مجرم نظر نہیں آتے۔ ہمارے یہاں کوئی غلط ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ جھگڑے میں جائیے، دونوں فریق سے ملنے کے بعد ایسا لگے گا کہ یہ بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، غلط میں ہوں، اور بعد میں دونوں ناراض بھی ہوتے ہیں تیسرے پر۔ بڑے بڑے معاملات لوگ بگاڑ لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، بے ایمانی کی، ظلم کیا، لیکن آپ جا کے بیٹھیں گے تو لگے گا کہ یہ تو مظلوم ہے۔ ظالم اپنے آپ کو مظلوم بتا دیتا ہے۔ ہاں، ایک انفرادی شخصیت سے لے کر اقوام متحدہ، امریکہ، جاپان تک سارے کا معاملہ یہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے ہمارے سماج میں جو ظالمین ہیں، ہاں، غریبوں کو، ابھی دیکھیے ہمارے یہاں حکومت، کسان پریشان کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن بیان ایسا آتا ہے کہ جیسے وہ بڑا بھلا چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، مطمئن نہیں کریں گے، جواب نہیں دے رہے ہیں، کھلے کھلے معاملے نظر آ رہے ہیں کہ غریبوں پر، عوام پر بوجھ پڑے گا، ان کا استحصال ہوگا، کارپوریٹ طبقے کو صرف فائدہ ہوگا، یہاں ظلم بڑھے، معاشی ظلم بڑھے گا، بے روزگاری بڑھے گی، استحصال بڑھے گا، قیمتیں بڑھے گی۔ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم بھلے کے لیے کر رہے ہیں، بس ختم بات۔ جابر طبقہ، حکومت والا طبقہ یہی اختیار کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہاں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، یہاں امتحان کی کسوٹی پر رکھے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پوری طریقے سے شدت کے ساتھ ان کو ہلا دیا گیا، جھنجھوڑ دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے حالات کا اندازہ ان آیتوں کے الفاظ سے لگائیے، جو صرف سرسری ترجمہ کیا ہم نے۔ حالات میں نے تھوڑے سے بتائے کہ معاشی تنگی، دشمنوں کی الغار، اندر سے بھی کمزوریاں، بھوک پیاس کا عالم، افراد کی کمی، اسباب کی کمی، ایسے میں کتنا چاروں طرف سے دشمنوں کے حملے کا اندیشہ، کیسا خوف اور دہشت کا ماحول رہا ہوگا۔ آج ہم کو ایسا نہیں ہے۔ ابھی NRC اور CAA کا جو معاملہ آیا، اس پر لوگ اتنے دہشت زدہ تھے، اور تھی وہ بات ایسی کہ اگر جس پر نافذ ہوگا نا تو وہ کہیں دنیا کا شہری نہیں رہ جائے گا، کیمپ میں جا کے رہے، کوئی حق نہیں رہے گا۔ موجودہ حکومت اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ہندوستان میں ووٹ دینے کے حق سے بھی محروم کر دیا جائے، اصل ٹارگیٹ وہ ہے، رہیں گے لیکن شہریت ہی نہیں رہے گی۔ برما کے مسلمان کیسے بے حیثیت ہیں، برما میں جب کوئی چاہے کاٹے مارے، آج بھی تو کوئی مارتا ہے۔ آپ جانور پرندہ مار لو تو ضمانت نہیں ہوگی، ایسا کیس بنے گا، مسلمان مارو تو ترقی ملے گی۔ ہندوستان میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آفیسر یا جو لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو ترقی ملتی ہے۔ باقی آپ کچھ بھی مار لیں میں آپ پر کیس بنے گا اور ضمانت نہیں ملے گی۔ سب سے آسان کام دنیا میں مسلمان کو مارنا سب سے سستی چیز ہو گئی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی دہشت کے یہ ماحول پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ معاملہ ہوا کہ یہاں ان کو ہلا دیا گیا۔ اب اس تناظر میں دو کردار، مشرکین، مخالفین تو آ رہے ہیں، آج اتنا ہی بیان کر دیں آیت میں، باقی واقعات اگلے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ۔ جب منافقین، یہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے، اب ابتلا ہو رہی ہے تو ایک کردار منافقین کا، ایک کردار مومنین کا۔ دو آیتیں صرف یہاں فی الحال پڑھیں اسی سورہ احزاب کی۔ وَإِذْ يَقُولُ، اسی کے آگے فرمایا اللہ نے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
فی قلوبہم مرض، اور جب منافقین نے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک شبے کا روگ، بیماری، مرض ہے، جن کے دلوں میں روگ تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ تو بس ایک دھوکہ تھا۔ ایسے موقع پہ جب بھی مصیبت آتی ہے نا تو فوراً ہمارے یہاں بھی دیکھیے کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اللہ اور رسول کو ڈائریکٹ نہیں تو آدمی کو تمہارے بولنے کی وجہ سے میں آیا اور یہ پریشانی مول لے لی، تمہاری وجہ سے اس میں پڑا اور جھنجھٹ میں پڑ گیا۔ اچھے کام کے لیے بھی اگر آپ کو بلایا گیا ہے تو اس طرح کا تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکہ تھا۔ کون کہے گا؟ یہ منافق کہے گا۔ آج کل کے بھی منافقین بڑے چالاک ہیں ہمارے درمیان، ہاں، منہ سے نہیں بولیں گے لیکن دل میں ہوتا ہے، ہاں، کہ کہاں جھنجھٹ میں پھنس گئے۔ اب تو پھنسنا ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین سوچتے تھے کہ کاش ہم مدینہ کی بجائے آس پاس کے دیہات گاؤں میں رہتے تو اس جھنجھٹ میں پڑتے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہمارے لوگ ہیں، گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کا جھگڑا ہے، جماعت کا جھگڑا ہے، ہم کو کیا لینا نہ دینا؟ ہم تو جانور کی طرح اپنے بال بچوں کو دیکھیں، کھلائے پلائے، زندگی گزار دیں۔ جیسے جانور کھاتا پیتا مر جاتا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، اور کھانا پینا ہماری زندگی کا مقصود ہے، اصل معاملہ ہے۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے جماعت میں، دین میں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، اجتماعی امور میں ہمارا کوئی کردار اور حصہ نہیں۔ رہ گئی بات قربانی دینے کی، جب قربانی دینے کا موقع آیا تو پیچھے۔ یہ منافقین کا مزاج ہے۔ مولانا آزاد نے قرآن کی روشنی میں ان کا بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، موقع نہیں ہے، کہ جب انعام لینا ہے، مال غنیمت لینا ہے تو آگے آگے، خرچ کرنا ہے، قربانی دینا ہے تو پیچھے پیچھے، نماز کے لیے سستی سے، خرچ کرنے کے ٹائم بخیلی سے کام لیں گے، نیکی کے معاملے میں پیچھے سست، نماز کو اٹھ رہے ہیں، ذکر اذکار کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ بہت کم ذکر کرتے ہیں نماز کے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھیں گے تو بڑے جی جان چرا کر۔ اب تو ہم کو یہ بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کے منافقین بھی سستی سے صحیح نماز پڑھتے تھے، دکھانا پڑتا تھا کہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں۔ آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مسلمان رہیں گے، علماء کی ٹانگ کھینچیں گے، دین پہ تبصرہ کریں گے، جماعت کے معاملات میں جانے بوجھے بغیر، حقائق جانے بوجھے بغیر موقف اختیار کر لیں گے، کسی کو برا کسی کو اچھا بول دیں گے، کسی کا ساتھ دیں گے۔ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنت تو ہمارے یہاں ریزروڈ ہے۔ یہ صحابہ روتے تھے، حضرت عمر جن کو اللہ کے رسول نے کہا جنتی ہیں، جو راستے سے گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ دے، وہ روتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن بولا گیا کہ ایک آدمی کو چھوڑ کے سب کو معاف کیا گیا تو میں سوچوں گا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ ہم اتنے مطمئن ہیں کہ عمر فاروق سے زیادہ اونچا مقام اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، صاحب کرنے کے بعد مطمئن ہے کہ جنت ہمارے ہاتھ سے گئی نہیں۔ دروس ہے اس میں ہمارے لیے، یہ ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ منافقین کا کردار ہے، ہمارا کردار مسلمانوں والا ہے یا منافقین والا؟ مصیبت، پریشانی، دقت، اونچ نیچ آتی ہے تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ حق کا ساتھ دیتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، سچ بات بولنے کے لیے راضی رہتے ہیں، یا جھوٹ کے ساتھ یا خاموشی اختیار کر کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں؟ یہ منافقین کا کردار کہ اللہ اور رسول کا وعدہ تو بس دھوکہ ہے، اور اگلا مسلمانوں کا کردار نہیں۔ ابھی منافقین کی بات چل رہی ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب ان منافقین کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ اے اہل یثرب، یثرب والو، مدینہ کا نام پرانا، اے یثرب والو، تمہاری کوئی ٹھہرنے کی جگہ اور موقع اب نہیں رہ گیا، فَارْجِعُوا، ہاں واپس چلے چلو گھر، یہاں ٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کو دعوت دینا، خودکشی کرنا ہے، واپس چلو، مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، تب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی خود تو دہشت زدہ ہیں، خود کے اندر تو قربانی کا حوصلہ ہے نہیں، دوسروں کی ہمتیں بھی یہ لوگ پس کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے تم کو اس کام میں پڑنے کی؟ اپنے کام سے کام رکھو نا، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دے ہو؟ انہیں کرنے دو نا۔ یہ منافقین بھی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ باتیں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ چلو گھر چلے چلو، اب ہمارے کوئی ٹکنے کی جگہ موقع نہیں ہے۔ ہاں، لا موقع، فارجعوا ویستأذن فریق منہم النبی، قرآن کہہ رہا ہے یہ، اور ان میں سے ایک جماعت، ایک طبقہ، فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا ہے، یستأذن، اجازت طلب کرتا تھا، کیا کہ یقولون، کہتے تھے، ان بیوتنا عورہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ عورت کو کہتے ہیں نا، ہاں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، عورت کو نقص اور خلل کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس کا دیکھنا یا ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو، تو عورت کو بھی کھلا رکھنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مراد ہے کہ ہمارا گھر خالی ہے، کھلا ہوا ہے، غیر محفوظ،
ترجمہ عام طور سے لوگوں نے کیا کہ ہمارا گھر کھلا ہے، غیر محفوظ ہے، مطلب یہ کہ ہم یہاں محاذ پر اگر رہیں گے تو ہمارے گھر پہ جو بیوی بچے ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا، وہ غیر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں کتنے دین کے کاموں میں درس قرآن، درس حدیث، جماعت کی میٹنگ، اجتماعی کام، اجتماعی ذمہ داری، چندہ دینے کی بات اور نہ جانے کیا کیا آتا ہے، ہمارے پاس 100 بہانے ہیں نہ کرنے کے۔ دین کا کام کرنا ہے، جماعت کا کام کرنا ہے تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بہت سارے بہانے۔ یہ منافقین کا مزاج۔ ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، ہم کو اجازت دیجئے گھر جانے کی۔ ہاں وما ہی بعورہ، اللہ نے کہا یہ نہیں، وہ نہیں، کیا نام ہے، غیر محفوظ نہیں تھا۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو بس محاذ سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ عزم کر چکے ہیں کہ ہم کو یہاں ٹکنا نہیں ہے، بھاگ جانا ہے۔ اسی آیت کے آگے کہا کہ اگر مسلمانوں کے خلاف مشرکین آ کے اپنے ساتھ کا ان کو دعویٰ کریں تب یہ بالکل تیار ہو جائیں گے، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے اور کوئی بہانے بازی نہیں کریں گے، جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ایک طرف منافقین کا کردار۔ اگلی آیت ایک آیت ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان احزاب کو دیکھا، ہاں ان پارٹیوں کو، جماعتوں کو، ایک طرف یہ منافقین کا کردار۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے ان احزاب کو، گروہوں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی صورتحال ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو آزمایا جائے گا، تکلیف کے حالات سے گزارا جائے گا، یہ اللہ اور رسول کے وعدے کے عین مطابق ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ایمان میں اور پختگی ہو رہی ہے۔ دیکھیے امتحان کے وقت پکا مسلمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں وما زادہم الا ایمانا و تصدیقا، اور ان کے ایمان اور تصدیق میں اس صورتحال نے اور اضافہ کر دیا۔ مشکل حالات میں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ مان رہے ہیں اللہ اور رسول کو، تو ماننے سے اور بڑھ گیا، اور جو نہیں مان رہے ان کا گھٹ گیا۔ یہاں صحیح اور غلط کی چھٹائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خود بھی بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ آپ کو بلایا گیا، آپ نے کھودا، اس وقت کچھ معجزات بھی ہوئے، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کھانے کے سلسلے میں بعض معجزات اور بعض معاملات۔ یہاں قرآن کی ایک آیت بہت اہم تھی کہ جب ان کفار مکہ، یہود کے لوگ کفار کو تیار کرنے گئے تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں اس پر تبصرہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم وہیں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، صحیح انداز میں سمجھنے اور ہر قسم کے حالات میں دین پر استقامت، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے نفاق، اعتقادی ہو یا عملی، اس کے نفاق اور نفاق کے اثرات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پکا سچا مومن بنائے، اس کی برکت سے دنیا میں بھی فتنوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔